انگریزوں نے ہمیں کیسے لوٹا۔ ناظرین، آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں ہندوستان کی مالی حالت کا جائزہ دیکھا کہ ہندوستان انگریزوں کے آنے سے پہلے مالی طور پر کیسا تھا اور پھر انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان کی مالی حالت کیا تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے یا اوپر موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ لیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی زرعی حالت کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، ہندوستان زیادہ پیداوار والا انتہائی سستا ملک تھا، لیکن انگریزوں نے اسے قحط سے دوچار کر کے نہایت گراں ملک بنا دیا۔ ہندوستان غلوں اور اناجوں کا ملک تھا، جہاں خوشحالی اور فالغ البالی تھی۔ چیزیں اتنی سستی ہوتی تھیں کہ ان کے بارے سن کر جھوٹ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ناظرین، خود انگریزوں نے اپنی کتابوں میں ہندوستان میں اشیاء خوردونوش کی جو قیمتیں لکھی ہیں، جنہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حیران کن حد تک کم ہیں۔ مثلاً بھینس صرف 2 روپے کی، بیل 2 روپے کا، بکری اچھی خاصی موٹی تازی بکری صرف 1 روپے میں مل جاتی تھی، مرغ آدھا آنے کا، گندم 1 من 9 آنے کی، چاول 1 من 9 آنے کا، چنے 1 من 3 آنے میں، اور نمک 2 روپے میں 28 من مل جاتا تھا۔ ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے، بنگال میں چاول 1 روپے میں 16 من ملتے تھے، اور روئی کا کپڑا 1 روپے میں 30 گز ملتا تھا، گھی 1 سیر 3 آنے میں۔ آگرہ سے دہلی تک گھوڑے پر بیٹھ کر کرایہ صرف 1 روپیہ ہوتا تھا۔ ناظرین، میں نے نہایت اختصار کے ساتھ چند چیزوں کی قیمتیں آپ کو بتائی ہیں، جس کی تفصیل آپ کو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا میں مل جائے گی۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان کی زرعی حالت کیسی تھی۔ انگریزوں نے زراعت کے متعلق بھی نہایت اندوناک اور دلخراش پالیسیاں بنائیں۔ انگریزوں سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کاشتکار سے فصل تیار ہونے پر سرکاری نمائندہ موقع پر غلہ کا وزن کر کے چوتھائی حصہ یا اس کی قیمت وصول کر لیا کرتا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی فصل اتنا ہی ٹیکس، جیسی فصل ایسا ہی ٹیکس، اگر فصل نہیں ہوئی تو ٹیکس بھی نہیں، یعنی کاشتکار اور حکومت فائدے اور نقصان میں برابر ہوتے تھے۔ لیکن جب انگریز آیا تو اس نے بجائے فصل کے زمین پر فکس ٹیکس لگا دیا، چاہے کوئی فصل لگائے یا نہ لگائے، چاہے فصل کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے فصل اچھی ہو یا خراب ہو، چاہے آندھی طوفان سیلاب سے فصل تباہ ہو جائے، ہر حال میں کاشتکار کو ایک فکس ٹیکس انگریزوں کو دینا ہوتا تھا۔ اگر کاشتکار کے پاس ٹیکس نہ ہوتا تو اس کا گھر، اس کی زمین، اس کی عورتوں کے زیورات ٹیکس کی مد میں زبردستی چھین لیے جاتے تھے۔ چنانچہ انگریزوں کی اس طرح کی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت ہندوستان کی وہ حالت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی جس کا ذکر میں پیچھے کر آیا ہوں۔ غربت، افلاس، بے روزگاری، بھوک عام ہونے لگی۔ لوگ اگر کاشتکاری نہیں کرتے تو بھوک سے مرتے، اگر کرتے ہیں تو 2 وقت کی روٹی کے علاوہ سب کچھ انگریز ٹیکس کی مد میں چھین کر لے جاتے۔ یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو خود انگریزوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں نے اپنی تحریروں میں لکھی ہیں۔ ناظرین، سالانہ فکس ٹیکس لگانے کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ کاشتکار ٹیکس ادا کرنے کی مجبوری کے سبب ہر حال میں ہر سال فصل لگاتے تھے، جس سے زمین بھی کمزور ہو گئی اور پیداواری صلاحیت آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گئی۔ وہ ہندوستان جو بقول انگریز مصنفین کے جس کی پیداواری صلاحیت ساری دنیا سے زیادہ تھی، انگریزوں کے ملعون اقتدار اور منحوس زمانہ میں ساری دنیا سے کم ہو گئی۔ ناظرین، مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ ہندوستان جہاں 1 روپے میں 3 من چاول ملتے تھے، انگریزوں کے آنے اور قبضہ کرنے کے بعد 1 روپے میں صرف 12 سیر چاول کی قیمت ہو گئی۔ اسی تناسب سے باقی چیزوں کی قیمتیں بھی زیادہ ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہنگائی کے اسباب کیا تھے۔ ناظرین، کچھ اسباب کا ذکر میں نے کر دیا ہے، جبکہ ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کا سونا اور چاندی لوٹ کر برطانیہ کے بینکوں میں رکھ دیا۔ پھر اس سرمایے سے یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، مشینیں اور دیگر ایجادات ہوئیں، کارخانے لگے، اور پھر انگریزوں نے ہندوستان سے خام مال یورپ منتقل کیا اور وہاں کے کارخانوں سے چیزیں تیار کر کے واپس ہندوستان میں بیچنا شروع کر دی۔ اس طرح ہندوستان یہاں کے ہی مال سے یورپ کی منڈی بن گیا۔ اخبار ملت دہلی 16 جولائی 1931 کی اشاعت میں لکھتا ہے، رائل ایگریکلچر سوسائٹی کی 1883 کی رپورٹ کے مطابق 1883 میں 11 کروڑ 86 لاکھ 83 ہزار
710 من گندم ہندوستان سے جہازوں میں بھر بھر کر باہر بھیجی گئی، یعنی ہر ایک منٹ میں 229 من گندم سپلائی ہوتی تھی۔ اسی طرح چاول ہر منٹ میں 118 من، مسور کی دال 55 من فی منٹ، مونگ کی دال 65 من فی منٹ کے حساب سے منتقل کی جاتی تھی۔ چنانچہ اتنی تیزی کے ساتھ سونا اور چاندی اور غلے کی منتقلی سے ہندوستان سونے کی چڑیا سے ایک غریب ملک بن گیا۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک اور انداز سے ہندوستان اور برطانیہ کا زرعی موازنہ دکھاتے ہیں۔ 11ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک 700 سالوں میں قحط کتنے آئے؟ 11ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک 700 سالوں میں کتنے قحط آئے؟ 11ویں صدی میں ہندوستان میں صرف 2 قحط آئے، جبکہ برطانیہ میں 20 قحط آئے۔ یعنی ان قحط کے اس تعداد سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برطانیہ کتنا غریب ملک تھا اور ہندوستان کتنا مضبوط اور پیداوار والا ملک تھا۔ 11ویں صدی میں ہندوستان میں صرف 2 قحط آئے، جبکہ برطانیہ میں 20 قحط آئے۔ اسی طرح 12ویں صدی میں ہندوستان میں صرف 1 قحط آیا، جبکہ برطانیہ میں 15 قحط آئے۔ پھر 13ویں صدی میں ہندوستان میں صرف 3 قحط آئے، جبکہ برطانیہ میں 19 قحط آئے۔ 14ویں صدی میں ہندوستان میں 3 قحط، جبکہ برطانیہ میں 16 قحط آئے۔ 15ویں صدی ہندوستان میں 2 قحط، جبکہ برطانیہ میں 9 قحط آئے۔ 16ویں صدی ہندوستان میں 3 قحط، جبکہ برطانیہ میں 15 قحط آئے۔ اور 17ویں صدی ہندوستان میں 3 قحط، جبکہ برطانیہ میں 16 قحط آئے۔ جبکہ انگریزوں کے آنے کے بعد، یعنی یہ ساری بات وہ تھی جو انگریزوں کے آنے سے پہلے کی، اب انگریزوں کے آنے کے بعد معاملہ الٹا ہو گیا، اور صرف 19ویں صدی میں برطانیہ میں 1 قحط آیا، جبکہ ہندوستان میں 31 قحط آئے۔ یعنی پچھلے 700 سالوں میں ہندوستان میں صرف 17 قحط آئے تھے، 700 سالوں میں 17 قحط آئے تھے، اور انگریزوں کے آنے کے بعد صرف 100 سال میں دگنا یعنی 31 قحط آئے۔ پوری دنیا میں 1793 سے لے کر 1900 تک 107 سالوں میں جنگوں میں 50 لاکھ لوگ مرے، جبکہ ہندوستان میں انگریزوں کی لوٹ مار کی وجہ سے اتنی غربت آئی کہ صرف 9 سالوں میں قحط سے 2 کروڑ انسان مرے۔ ناظرین اکرام، ان اعداد و شمار سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انگریزوں نے کس طرح ہندوستان کی زرعی حالت کو نہ صرف بگاڑا، بلکہ یہاں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا گیا، اور غریب برطانیہ امیر ہو گیا اور امیر ہندوستان غریب ہو گیا۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ہندوستانی صنعتی اور تجارتی حالت کا جائزہ لیں گے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کی صنعتی حالت کیا تھی اور بعد کو کیا ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔